پاکستان کے نامور شہروں میں ایک شہر سرگودا، شاہینوں کا شہر سرگودا۔ سرگودا شہر کی بنیاد ایک انگریز خاتون لیڈی ٹروپر نے 1903 میں رکھی۔ سرگودا شہر پاکستان کا پہلا شہر ہے جس کو ماسٹر پلان کے تحت آباد کیا گیا۔ اس کے بعد فیصل آباد اور اسلام آباد دو شہر مزید ماسٹر پلان کے تحت آباد ہوئے۔ 1860 کی بات ہے جہاں آج کل گول مسجد ہے، وہاں ایک تالاب ہوتا تھا اور تالاب کو فارسی زبان میں سر کہتے ہیں۔ اس گول تالاب کا مالک ایک ہندو سادھو تھا جس کا نام گودا تھا، جس کی وجہ سے نو آباد شہر کا نام سرگودا رکھا گیا۔ پاکستان بننے کے بعد بھی اس جگہ کو گول کھو کہا جاتا رہا۔ اپنی جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر بہت جلد آبادی بڑھتی گئی۔ اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریز حکومت نے پہلے یہاں پر ایک عسکری سطح کا ایئرپورٹ بنایا، ایک فوجی چھاؤنی تعمیر کی۔ 1949 میں اس کو تحصیل کا درجہ دیا گیا جو ترقی کرتے کرتے بعد میں ضلع اور پھر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنا۔ تقسیم پاکستان کے وقت قانون ساز اسمبلی کی ایک نشست تھی جو مسلم لیگ کے امیدوار نواب سر محمد حیات قریشی نے جیتی۔ تقسیم کے وقت یہ علاقہ مسلم لیگ کا گڑھ تصور کیا جاتا تھا۔ 1946 کے انتخابات میں بابائے قوم نے 2 دفعہ سرگودا کا دورہ کیا۔ اہل سرگودا کی آمدنی کا زیادہ انحصار زرعی پیداوار پر ہے۔ کنو، سنگترا، موسمی، فروٹر، بلڈ مالٹا، ریڈ بلڈ مالٹا اور گریپ فروٹ کی پیداوار میں دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے۔ چاول کی پیداوار میں 11واں جبکہ گنے کی پیداوار میں دنیا میں 8ویں نمبر پہ ہے۔ دیگر زرعی اجناس میں گندم، چنا، جو، باجرہ، مکئی، سبزیاں، امرود، جامن، آم بھی بکثرت اگائے جاتے ہیں۔ مچھلی فارم، گائے، بکریاں اور بھینسوں کے فارم کے علاوہ کبوتر اور موروں کی افزائشی نسل کے لیے الگ فارم ہیں۔ 2 انڈسٹریل ایریا ہیں۔ سلانوالی میں لکڑی کا بہت عمدہ کام ہوتا ہے جس کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اپنی زرعی پیداوار کی وجہ سے سرگودا کو کیلیفورنیا آف پاکستان کہا جاتا ہے۔ میڈیا کی دنیا میں سرگودا سے 9 مقامی اخبار، 3 قومی اخبار، 2 ریڈیو چینل 93 اور FM 96، 3 ٹی وی چینل، انڈس نیوز، دھوم ٹی وی اور رائل نیوز، 5 ماہنامہ رسالے، مزید 10 پرائیویٹ ریڈیو چینل بھی کام کرتے ہیں۔ تعلیمی میدان میں 1 یونیورسٹی، 1 میڈیکل کالج، 1 لا کالج، 1 ٹیوٹا کالج اور 1 ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، اور عوامی تعلیم کے لیے 16 کالج، 5 کامرس کالج، 1 PF کالج، 31 سے زائد پبلک کالج اور ارگام اسکول اینڈ کالج کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں شرح خواندگی 30% جبکہ سرگودا کا لٹریسی ریٹ 80% کے قریب پہنچ چکا ہے۔ صحت کے میدان میں بھی اللہ کے فضل سے کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ سینکڑوں سرکاری اور غیر سرکاری اسپتال، 2 ٹراما سینٹر، شوکت خانم اور آغا خان کے کولیشن سینٹر بھی کام کر رہے ہیں۔ شہر کی بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ بازاروں میں ہر چیز بازار الگ الگ ہیں، مثلاً کپڑے، کتابیں، جوتے، برتن، زیورات، رنگ روغن، لکڑی، سبزی، فروٹ اور لوہے کے سامان کی مارکیٹیں الگ الگ ہیں۔ دینی تعلیم کے لیے بے شمار مدارس موجود ہیں۔ پاک فوج کی ایک چھاؤنی، ایک ٹریننگ سینٹر، ایک ریماؤنٹ ڈیپو، PF کا عالمی شہرت یافتہ مصحف میر بیس، کرکٹ کا ایک انٹرنیشنل اسٹیڈیم بھی موجود ہے۔ اہل سرگودا کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ 1965 کی جنگ میں دشمن کی فضائیہ کے حملوں میں افواج پاکستان کے ساتھ دینے پر نشان استقلال اور صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پاکستان میں یہ اعزاز سرگودا، سیالکوٹ اور لاہور کے علاوہ کسی شہر کو حاصل نہیں۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں شاندار کردار، پاک فوج سے محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ چوکوں کے اکثر نام عسکری ہیں جیسے شاہین چوک، غوری چوک، بم چوک، ٹینک چوک اور توپ چوک وغیرہ۔ راشد مناس نشان حیدر کا آبائی وطن بھی سرگودا ہے۔ کرنل غلام حسین نشان جرت جو کہ 65 کی جنگ میں نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے تھے، اس کے علاوہ 65 کی جنگ کے ہیرو سرفراز رفیقی MM عالم کا تعلق بھی سرگودا سے تھا۔ دنیا کا خوفناک جرنیل جس کی قابلیت کو پوری دنیا کے عسکری ماہرین تسلیم کرتے ہیں، یعنی جنرل حمید گل کا تعلق بھی سرگودا سے ہے۔ 1965 کی جنگ میں دنیا کا حیرت انگیز مارکا جس میں پاکستان کے ہوا باز نے صرف 34 سیکنڈ میں انڈیا کے 5 جہازوں کو ٹکڑوں اور شعلوں میں تبدیل کیا، وہ تاریخی مارکا بھی سرگودا کی سرزمین پر لڑا گیا۔ روس افغان وار کے اہم کردار جنرل غلام محمد کنڈان کا تعلق بھی سرگودا سے ہے۔ ضلع سرگودا میں 6 تحصیلیں، 59 ٹاؤن کمیٹی، 161 یونین کونسلیں ہیں۔ ضلع سرگودا کی آبادی 1998 کی مردم شماری کے مطابق 26,65,9
979, जबकि शहर सरगोदा की आबादी 4,58,440 अफराद पे मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 11वां बड़ा शहर है, जो कि फैसलाबाद से 94, लाहौर से 172, जबकि मोटरवे से 48 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। कुल रकबा 5,884 मुरब्बा किलोमीटर है। दरियाए झेलम और चनाब के दरमियान एक खूबसूरत शहर है। एक छोटा सा पहाड़ी सिलसिला कराना बार है, अपने कर्श के मयार की वजह से पंजाब भर में मशहूर है। 90% लोगों की जबान पंजाबी, 10% उर्दू, जबकि हिंद को पश्तो, पोटोहारी, कश्मीरी, सराइकी बोलने वाले भी मौजूद हैं। यहाँ पर एक ज़राई कॉलेज और बेहतरीन नहरी निज़ाम है। जिला में कौमी असेंबली के 5 और सूबाई असेंबली के 10 नशिस्तें हैं। मोटरवे की 5 इंटरचेंज जिला भर को लिंक करती हैं। सरगोदा की चंद अहम शख्सियात। मलंगी असल नाम अहमद खान था। अंग्रेज हुकूमत में हुर्रियत पसंदों की क़यादत की और लगातार 26 साल तक अंग्रेज हुकूमत का अमन हराम किए रखा। आपका ये नारा बहुत मशहूर हुआ था, दिन नू राज फरंगी दते, रात नू राज मलंगी दा। फतेह खान बलोच आप अंग्रेज हुकूमत के दौरान शाहपुर, साहिवाल और खुशाब के इलाके पर मुश्तमिल एक आजाद रियासत के हुक्मरान थे। आपकी जिंदगी में अंग्रेज इस खत्ते पर काबिज नहीं हो सका। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब सिराजुल उलूम आप सरगोदा के सरजमीन पर आजाद वतन और मुस्लिम लीगी के पहले आवाज थे, जो इंतहाई नडर और बेबाक रहनुमा थे। ख्वाजा जियाउद्दीन सियालवी आपकी अंग्रेज हुकूमत की मुखालिफत और आजादी के जद्दोजहद तारीख का एक सुनहरा बाब है। आप अंग्रेज के बागी तस्वुर किए जाते थे। आपने तहरीक और तुर्क मवालात तहरीक के खिलाफत भरपूर किरदार अदा किया। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी आपने तहरीक पाकिस्तान में बहुत अहम किरदार अदा किया। अब मुस्लिम लीग के सूबाई रहनुमा थे। आपने आजादी के बाद खत्म नबूवत तहरीक निजाम मुस्तफा में कायदाना किरदार अदा किया।